الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب أشهر الله أشهر الحرم إلى الله ذو الحجة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل قدر سامعین کرام، بزرگان محترم اور میرے نوجوان بھائیوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں جو بات عرض کرنی ہے وہ ماہ ذی الحجہ جو اسلامی سال کے لحاظ سے آخری مہینہ ہے، تو اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق کچھ باتیں اس وقت عرض کرنی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیا اسی دن سے اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں۔ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ نے بڑی فضیلت بخشی ہے۔ اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ پہلا ذی قعدہ کا مہینہ، دوسرا ذی الحجہ کا مہینہ، تیسرا محرم کا مہینہ، اور چوتھا رجب کا مہینہ ہے۔ ذی قعدہ کا مہینہ ابھی ختم ہونے والا ہے، اب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا
پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہوگا. یہ تینوں مہینے لگاتار آتے ہیں، اور رجب کا مہینہ ادھر شعبان سے پہلے آتا ہے. یہ 4 مہینے عظمت والے ہیں. عظمت کی وجہ سے اللہ نے یہ حکم دیا کہ ان مہینوں میں اللہ کے دین کے خاطر بھی جہاد نہیں کیا جائے گا. جہاد جو جائز ہے، بعض مرتبہ ضروری بھی ہے، لیکن پھر بھی ان 4 مہینوں میں جہاد نہیں کیا جائے گا. زمانے جاہلیت کے لوگ بھی ان 4 مہینوں کے احترام میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے. مثال سے آپ یوں سمجھیے، مسجد کی عظمت ہے، احترام ہے. اگر کوئی مسجد میں لڑائی جھگڑا شروع کر دے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کو شرم نہیں آتی کہ مسجد میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں؟ جاؤ باہر جا کر لڑائی جھگڑا کرو. یہ کیوں بولتے ہیں؟ عظمت کی جگہ ہے، عظمت کی جگہ میں لڑائی جھگڑا نہیں کیا جاتا ہے. یا ایسے ہی کوئی بڑا آدمی سامنے بیٹھا ہے، کوئی اللہ والے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے کوئی لڑائی جھگڑا کر دے تو کیا بولتے ہیں؟ شرم نہیں آتی؟ اتنے بڑا آدمی بیٹھا ہے، ان کے سامنے لڑائی جھگڑا کر رہے. کیوں بولتے ہیں؟ عظمت والا شخص، احترام والا شخص بیٹھا ہو تو اس کے سامنے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بے ادبی والا کام نہیں کرنا چاہیے. یا اسی طریقے سے کوئی رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت میں، افطاری کے وقت میں لڑائی جھگڑا شروع کر دے، لوگ نہیں بولتے شرم نہیں آتی رمضان میں لڑتے ہو؟ بولنے کا مقصد کیا ہے؟ وقت کا احترام یہ ہے کہ اس وقت میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. ایسے دسیوں مثال ہیں جگہ کی عظمت میں لڑائی جھگڑا نہیں کیا جاتا، شخصیت کے احترام میں لڑائی جھگڑا نہیں کیا جاتا، وقت کے احترام میں لڑائی جھگڑا نہیں کیا جاتا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جب سے زمانہ بنایا ہے اس وقت سے اللہ نے یہ قانون بنا دیا، ان 4 مہینوں کا احترام باقی رکھا جائے کہ ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے. اور کفار و مشرکین اس زمانے کے بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے کہ ان مہینوں میں بالکل لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے. اور اسلام آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان مہینوں کا احترام باقی رکھا کہ ان مہینوں میں جہاد میں بھی نہیں جاتے تھے. حدیث میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اشہر اللہ اشہر الحرم الی اللہ ذو الحجہ. یہ جو 12 مہینے میں اللہ نے 4 مہینوں کو فضیلت بخشی، 4 مہینے اللہ کے نزدیک عظمت والے ہیں. ان 4 مہینوں میں بھی ذی الحجہ کا مہینہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند مہینہ ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الدعاء دعا یوم عرفہ، بہترین دعا عرفہ کی دعا ہے. 9 ذی الحجہ کو جو دعا مانگی جاتی ہے وہ سب سے بہترین دعا ہے. تو ذی الحجہ کا مہینہ جو شروع ہونے والا ہے یہ اسلامی سال کے لحاظ سے آخری مہینہ ہے. محرم سے سال شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ پر سال ختم ہوتا ہے. انگریزی لحاظ سے جنوری سے شروع ہوتا ہے، دسمبر پر ختم ہوتا ہے. اسی لیے انگریزی لحاظ سے غیر سال ختم پر اور سال شروع ہونے پر خوشی مناتے ہیں. دسمبر کی آخری رات میں ایک سال ختم ہونے پر خوشی مناتے ہیں، دوسرا سال شروع ہونے پر خوشی مناتے ہیں. سال ختم ہونے کی خوشی اور سال شروع ہونے کی خوشی اسلام نے جائز نہیں رکھا ہے. ہمارا سال محرم پر شروع ہوتا ہے،
ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ جب ذی الحجہ پر ہمارا سال ختم ہو، دو کاموں کا حکم دیا گیا۔ پہلا کام اللہ کا شکر بجا لائے، اللہ نے پورا سال عافیت کے ساتھ گزارا، مزید اللہ نے 1 سال ہمیں عطا فرمایا، ہمارے عمر میں اضافہ کر دیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کب؟ جب سال ختم ہوتا ہے۔ کون سا سال؟ اسلامی سال۔ اور دوسرا سب سے اہم کام جو ہے، کتابوں میں لکھا ہے الاعتبار بالخواتم، اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے۔ بچہ فرسٹ میں فیلڈ ہو گیا، تھرڈ میں فیلڈ ہو گیا، ففتھ میں فیلڈ ہو گیا، اتنا زیادہ اہم نہیں ہے۔ 10th میں فیلڈ ہو گیا، سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ SSLC کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے پاس ہونا ضروری ہے۔ بعض ایگزام ایسے ہوتے ہیں وہ آخری ایگزام ہوتا ہے، اسی ایگزام پر کامیابی ناکامی کا دار و مدار رہتا ہے۔ ایسے ہی ذی الحجہ پر سال اینڈ ہو رہا ہے، سال ختم ہو رہا ہے۔ اب اس مہینے میں ہم جو کام کریں گے وہ کام دلیل بنے گی کہ ہمارا پورا سال کیسے گزرا ہے۔ اگر یہ جو مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، اگر اس مہینے میں ہم نے اچھے کام کیے تو یہ دلیل ہے کہ پورا سال ہمارا اچھا گزرا ہے۔ اگر ہم نے اس مہینے میں گناہ کیے، نافرمانیاں کی، تو یہ دلیل ہوگی پورا سال جیسے بھی گزرا، آخری وقت اچھا نہیں گزرا ہے۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ سال ختم ہو رہا ہے ذی الحجہ پر، تو ہمیں اس مہینے میں کوشش کرنی چاہیے جتنے ہم کام کرتے ہیں 80% اچھے کام کرنے کی کوشش کرے۔ ہمارے یہ اچھے کام ہی دلیل اور گواہ بنیں گے کہ پورا سال جو گزرا ہے وہ ہمارا اچھا گزرا ہے۔ اور ذی الحجہ کا مہینہ شریعت کے نظر میں بھی بڑا محبوب مہینہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے بہت ساری ایسی عبادتیں رکھی ہیں جو دیگر مہینوں میں نہیں رکھی ہیں۔ قربانی اللہ نے ذی الحجہ میں واجب کیا ہے، اسی ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی دی جا سکتی ہے۔ رمضان میں بھی ذبح کرو گے قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو ایک عبادت ایسی ہے جو ذی الحجہ کے مہینے کے ساتھ خاص ہے، اور دوسری عبادت حج بیت اللہ کو اللہ نے ذی الحجہ کے ساتھ خاص کر رکھا ہے۔ حج اسی مہینے میں ہوگا، دوسرے مہینے میں کرو گے تو حج نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اللہ نے جیسے رمضان کے آخری عشرے کو فضیلت بخشا، رمضان کا آخری عشرہ برکت والا ہے، عظمت والا ہے، بالکل اسی طریقے پر ذی الحجہ کا پہلا عشرہ برکت والا، عظمت والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کی قسم کھائی، وہیں اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے یہاں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 راتیں ہیں، تو اس مہینے کی 10 راتوں کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے۔ ایسے ہی اس مہینے میں عرفہ کا دن اللہ نے رکھا ہے۔ عرفہ کا دن ایسے ہی معظم ہے جیسے محرم کے مہینے میں عاشورہ کا دن معظم ہے۔ ہم عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، دسترخوان کو وسیع کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، اور عاشورہ کا روزہ رکھنے پر 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور عرفہ کا روزہ رکھنے پر 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ادھر 1 سال کے گناہ اور ادھر 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ عرفہ کا روزہ رکھتا ہے مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔
پچھلے کا مطلب جو گناہ ہو گئے وہ اللہ معاف کر دے گا، آگے کا مطلب گناہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اللہ گناہ سے بچا لیں گے۔ کس کی برکت سے؟ عرفہ کا ایک روزہ رکھنے کی برکت سے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ذی الحجہ کے شروع کے 9 روزے رکھتا ہے، ہر روزے کے بدلے میں اللہ 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے 9 روزے رکھنا ہے اور ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے وہ 2 سال کے روزوں کا برابر ہے۔ 9 روزے رکھنا ہے اور 10 سال روزے رکھنے کا اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے۔ عاشورہ کا روزہ رکھنے پر 1 سال کے گناہ معاف، عرفہ کا روزہ رکھنے پر 2 سال کے گناہ معاف۔ یہ فرق کیوں ہے؟ علماء نے لکھا ہے عاشورہ کا جو روزہ ملا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ملا ہے۔ حضرت موسیٰ کا مقام ہمارے نبی سے کم ہے، حضرت موسیٰ کے برکت سے جو روزہ ملا وہ روزہ رکھنے پر 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور عرفہ کا جو روزہ ملا ہے ہمارے نبی کے برکت سے ملا ہے، اور ہمارے نبی کا مقام تمام انبیاء میں سب سے بڑا ہوا ہے۔ نبی کے برکت سے جو روزہ ملا ہے وہ روزہ رکھنے پر اللہ 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایسے ہی ذی الحجہ کے مہینے میں ہماری 2 بڑی عیدوں میں سے ایک عید الاضحیٰ اللہ نے رکھی ہے، اور عید منانا ہے قربانی کے فریضے کو انجام دے کر، اور اس کے بعد 3 دن خوشی کے رکھے، کھانے پینے کے رکھے ہیں۔ سال بھر میں اللہ نے 5 دن روزہ رکھنا حرام کر رکھا ہے، ایک عید الفطر کے دن، دوسرا عید الاضحیٰ کے دن، پھر اس کے بعد کے 3 دن جو ہیں وہ 5 دن روزہ رکھنا حرام اور ناجائز ہے۔ ایسے ہی اس مہینے میں اللہ نے تکبیرات تشریق رکھی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، مرد ہو، عورت ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، جماعت سے پڑھ رہا ہو یا تنہا پڑھ رہا ہو، نماز سے فارغ ہونے کے بعد بآواز بلند 1 مرتبہ تکبیرات تشریق پڑھنا ہر مرد و عورت پر واجب ہے۔ اور فرمایا وہاں حاجی تکبیر کہتا ہے، تم یہاں تکبیر پڑھتے رہو۔ وہاں شکرانے پر حاجی قربانی دیتا ہے، تم یہاں قربانی دے کر حاجی کی مشابہت اختیار کرو۔ اس مہینے کی فضیلت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن، عرفہ کے میدان میں حضرات صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، او میرے صحابہ سنو، جس طرح تمہارے نزدیک کعبۃ اللہ عظمت والا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ عظمت والا ہے، عرفہ کا دن عظمت والا ہے، ایسے ہی تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہارے آبرو یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے عزت و عظمت والے ہیں۔ ایک دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنا، ایک دوسرے کا حق مار کھانا ایسے ہی تم پر حرام ہے جیسے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی تم پر حرام ہے۔ اس مہینے کی بہت سارے اللہ کے نبی نے فضائل بیان فرمائے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں روزے رکھنے کا اہتمام کرے، راتوں میں جاگ کر عبادت کا اہتمام کرے، قربانی واجب ہے تو قربانی کا فریضہ انجام دے، اللہ نے مال دیا ہے تو حج پر جانے کی کوشش کرے۔ یہ ہے اس مہینے کی شرعی فضیلت۔ دوسرا مضمون ہے اس مہینے کی تاریخی فضیلت کیا ہے۔
اس مہینے میں تاریخی واقعات کیا پیش آئے؟ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا رخصتی کا واقعہ ذی الحجہ کے مہینے میں پیش آیا۔ نکاح ہوا رجب کے مہینے میں، رخصتی ہوئی ذی الحجہ کے مہینے میں۔ اور کتنی سادگی کے ساتھ اللہ کے نبی نے اپنے لخت جگر کا نکاح کیا ہے۔ حضرت علی نے نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے پوچھا، نکاح کے لیے بیوی کو مہر دینا پڑتا ہے، تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جو لوہے کی زرہ رکھی ہے نا وہ لے جا کر مارکیٹ میں بیچ دو، مہر کا اور شادی کے خرچے کا انتظام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ زرہ لے کر بازار جاتے ہیں بیچنے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی کی نظر پڑتی ہے حضرت علی پر، تو حضرت عثمان غنی وہ زرہ خود خرید لیتے ہیں۔ کون ہے حضرت عثمان؟ اللہ کے نبی کے داماد ہیں۔ حضرت علی کون ہے؟ داماد بننے والے ہیں۔ ہونے والے ساڑو سے زرہ خرید لیا، اور خریدنے کے بعد جب حضرت علی پیسے لے کر جانے لگے، حضرت عثمان نے بلایا اور وہ زرہ شادی ہونے والی ہے، یہ میرے طرف سے تحفہ ہے کہہ کر دے دیا۔ کیسی ادائیں ہیں تعاون کی، بزنس بھی ہو گیا اور اپنی طرف سے ہدیہ بھی پیش کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پیسے لے جا کر سیدنا ابو بکر حضرت عمر بن خطاب کو دیا، انہوں نے شادی کا انتظام کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کا نکاح، جس نکاح میں خرچہ جو ہو رہا ہے دولہے کی طرف سے ہے، دلہن کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا علی فاطمہ کا نکاح کرنے کے لیے میرے پاس جہیز دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں نے سونا چاندی جمع نہیں کیا ہے، بلکہ فرمایا علی تمہارے پاس کیا ہے مہر دینے کے لیے؟ آج ہم کیا کرتے ہیں، بیٹے کا نکاح کرنا ہے، بیٹی لڑکی والوں سے بولتے ہیں کتنا جہیز دیں گے، کتنا جوڑے کو دیں گے، حتیٰ کہ بس میں چلے اگر قبرستان کی زمین مہنگی پڑ جائے، جہیز میں قبرستان کی زمین بھی مانگے گا کہ دفن ہونے کے لیے 25,000 روپے لگتے ہیں، جہیز میں 25,000 بھی دے دو۔ ایسے بھکاری ہیں آج سماج میں، جن کے جوتیوں کے صدقے اللہ نے کائنات کو وجود بخشا۔ اپنے لخت جگر کا نکاح اتنی سادگی کے ساتھ علی سے فرمایا، علی نکاح میری بیٹی سے کرنا چاہتا ہے، تیرے پاس شادی کے خرچ کے لیے کتنا ہے؟ اور نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے آپ علیہ السلام نے خطاب کر کے فرمایا، اے فاطمہ میں نے تمہارا نکاح میرے اور اللہ کے بعد زمین میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے اس سے نکاح کیا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کے سامنے داماد کی تعریف کی ہے۔ اس لیے جتنے سسر ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے جب بیٹی گھر کو آئے داماد کی تعریف کرتے رہے تاکہ رشتے میں محبتیں باقی رکھے، عیب جوئی نہ کرے۔ اور جب رخصتی ہوئی، رخصتی ہونے کے بعد سارا گھر کا کام اکیلی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کیا کرتی تھی، نہ خادمہ تھی نہ نوکرانی تھی۔ آج کی عورتیں کتنی نخرے دکھاتے ہیں، گھر کا کام نہیں کریں گے، ساس سسر کی خدمت نہیں کریں گے۔ اور آج کے زمانے میں تو کام کاج کے لحاظ سے کتنی سہولت ہے۔ اس زمانے میں کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین تھی، مسالہ پیسنے کے لیے مکسی تھی، چولہا جلانے کے لیے گیس تھا۔ ان سب کے باوجود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا گھر کا کام کرتی کرتے ہاتھوں میں گھٹے پڑ جاتے تھے لیکن شکایت کا جملہ نہیں نکلتا تھا، اور سارے کام کرنے کے بعد بھی 2 پارے 3 پارے روزانہ پڑھ لیا کرتی تھی۔ آج اتنی راحت ہے، کپڑے دھونے کے لیے مشین،
مسالے پیسنے کے لیے مشین، چولہا جلانے کے لیے مشین، ان سب کے باوجود آج کی عورتوں کے پاس نماز پڑھنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، دین سیکھنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، اتنی سہولتوں کے باوجود۔ تو یہ جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، تاریخی پہلا واقعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا رخصتی کا واقعہ پیش آیا۔ دوسرا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، 18 مہینے تھے، ان کا انتقال اسی مہینے میں ہوا ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ واقعہ یوں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا کہ پہلے تم جاؤ، وہاں دین کی محنت کرتے رہو، اسلام کی محنت کرتے رہو۔ تو حضرت مصعب بن عمیر مدینہ منورہ پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ کر دین کی دعوت دے رہے تھے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ جو ہے یہ قوم کے سردار تھے، یہ آئے حضرت مصعب بن عمیر پر سختی کرنے لگے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، غصہ کیوں کر رہے ہو، میری بات سن لو، اگر پسند آئے قبول کر لو، نہ پسند آئے انکار کر دو۔ تو حضرت سعد بن معاذ بیٹھے، حضرت مصعب بن عمیر نے اسلام کی دعوت دی، اسلام کو سمجھایا، دین کو سمجھایا۔ اسی مجلس میں حضرت سعد بن معاذ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، اور پھر قبیلے میں آ کر قبیلوں کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، او لوگوں سنو، اگر مجھ سے محبت ہے، اگر مجھے سردار مانتے ہو، دیکھو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہوں، تم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ اور محبت ایسی تھی کہ پورا کا پورا قبیلہ اسی دن کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور یہ سعد بن معاذ وہ ہیں غزوہ خندق میں تیر لگنے سے جب شہید ہوئے، 70,000 فرشتے آسمان کے ان کے جنازے میں شریک ہوئے، اور ان کی شہادت کا واقعہ جو ہے اسی ذی الحجہ کے مہینے میں پیش آیا۔ اسی طرح اس ذی الحجہ کے مہینے میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ام رومان، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہے، ان کا انتقال بھی ذی الحجہ کے مہینے میں ہوا۔ اسی طرح ذی الحجہ کے مہینے میں ابو العاص رضی اللہ عنہ جب غزوہ بدر میں بعض کفار مارے گئے، 70 قیدی بن کر آئے، ان میں حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو حضرت زینب کے شوہر ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ طے یہ کیا گیا کہ رشتہ داروں سے پیسے لے کر ان قیدیوں کو چھوڑا جائے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کو یعنی داماد کو سسر سے چھڑانے کے لیے اللہ کے نبی کے داماد کو چھڑانے کے لیے حضرت زینب نے گلے کا ہار بھیجا، اور یہ گلے کا ہار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے شادی کے موقع پر دیا تھا۔ جب وہ گلے کا ہار اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا تو کس کا ہے گلے کا ہار؟ حضرت خدیجہ کا ہے۔ حضرت خدیجہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کی پہلی بیوی ہے۔ انہوں نے اسلام کے خاطر جو قربانیاں دی ہے، ان کی جو محبتیں ہیں، وہ قربانیاں، وہ محبتیں، ہار دیکھتے اللہ کے نبی کو وہ سارا منظر یاد آ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ سے فرمایا، وہ میرے صحابہ، اگر تم چاہو بغیر ہار لیے میں ابو العاص کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہماری جانیں آپ پر قربان ہے، آپ جیسا مناسب ہے ویسا کریے۔ اللہ کے نبی ہار لیے بغیر ابو العاص کو چھوڑتے ہیں، اور چھوڑتے ہوئے تاکید کرتے ہیں، ابو العاص تم کافر ہو، میری بیٹی مسلمان ہے، مکہ جانے کے بعد میری بیٹی کو مدینہ بھیج دینا۔ اب حضرت ابو العاص مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں جن کی امانتیں رکھی تھی پہلے ان کی امانتوں کو واپس کیا، جن کا حق ادا کرنا تھا وہ حق ادا کیا،
ساری ذمہ داری سے فارغ ہونے کے بعد کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اور لوگوں سنو، آج میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہوں، وہاں اس لیے کلمہ نہیں پڑھا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا ہے، نہیں، حق سمجھ کر آج میں کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ اسی طرح اس مہینے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام ابو لولو فیروز نے قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ ہوا یوں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو لے کر امیر المؤمنین کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے شکایت کی ہے میرا غلام ہے لیکن پیسے کما کر نہیں دیتا، تو امیر المؤمنین نے یہ فیصلہ صادر کر دیا روزانہ 2 درہم کما کر دینا ہے۔ جب یہ فیصلہ سنایا تو غلام ابو لولو فیروز یہ کہتا ہوا گیا، عمر تجھے دیکھ لوں گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس نے مجھے موت کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ دوسرے یا تیسرے دن زہر آلود خنجر لے کر مسجد نبوی میں چھپ گیا۔ فجر کے وقت میں جب حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، نماز مصلی پر کھڑے ہیں، عین نماز کے وقت نکل کر حضرت عمر بن خطاب پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ حضرت عمر بے ہوش ہو کر گر رہے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا، اس موقع پر بھی بے ہوشی طاری ہو رہی تھی، عین نماز کے وقت بھی نماز مکمل کیا گیا۔ پھر ہوش میں آنے کے بعد نماز سے فارغ ہو کر حضرت عمر بن خطاب کو گھر پہنچایا گیا اور ابو لولو فیروز کو پکڑ کر جیل میں ڈالا گیا۔ اب جب ہوش میں آئے تو حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا مجھ پر کس نے حملہ کیا ہے؟ کہا یہودی ابو لولو فیروز نے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ میرے اوپر کسی مسلمان نے حملہ نہیں کیا، کسی کافر نے حملہ کیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر حملہ کرے، یہ اسلام کے نزدیک اتنا ناپسندیدہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے، کبھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حملہ کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ غرض میرے دوستو، یہ جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، کئی تاریخی واقعات اللہ تعالیٰ اس مہینے سے جوڑ رکھے ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ بزرگان محترم، یہ مہینہ 2 دن میں شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے کے جو دن ہیں، جو راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، بہت پسند ہیں، بلکہ پورے سال میں دنوں کے اعتبار سے اس مہینے کے 10 دن سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ پورے سال میں راتوں کے اعتبار سے رمضان کے آخری 10 راتیں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، دنوں کے اعتبار سے رمضان سے بھی زیادہ فضیلت یہ جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، ان 10 دنوں کی فضیلت ہے۔ ان دنوں کی فضیلت کیوں ہے؟ اس وجہ کہ ان دنوں میں ایک تو قربانی کا عمل رکھا ہے، دوسرا اللہ نے حج کا عمل رکھا ہے، تیسرا عرفہ کا دن اللہ نے رکھا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ نے قرآن میں ان دنوں اور ان راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبادت کے لیے یہ 10 دن اللہ کو جتنے پسند ہے، پورے سال میں کوئی دن اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے۔ ان 10 دنوں میں اللہ کو جتنا عبادت پسند ہے، کسی اور دن کی عبادت اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ 9 دن، 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک ایک روزہ 1 سال روزے کے برابر ہے، اور 1 رات عبادت کرنا شب قدر کے عبادت کے برابر ہے۔ ایسے دنوں اور راتوں میں ہم داخل ہونے والے ہیں۔ دنوں کی بھی قدر کرنی ہے، راتوں کی بھی قدر کرنی ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو 9 روزے ہیں نا، جو بندہ 1 روزہ رکھتا ہے اس کے لیے اللہ 100 اونٹ قربانی کرنے کا ثواب دیں گے، 100 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب دیں گے، اور 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیں گے۔
سوچو کتنی بڑی فضیلت ہے ایک روزے کی. آپ قربانی کے لیے ایک بکرا لائیں گے 30,000 35,000 40,000 میں. یہاں ایک روزے کا ثواب اللہ 100 اونٹ قربانی، 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب، 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب. اور ایک حدیث میں آتا ہے یہ روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے رکھا کرتے تھے. ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بربادی ہے اس بندے کے لیے جو ان دنوں میں خیر سے محروم ہو گیا. اس لیے میرے بھائیوں ان دنوں میں کسی بھی طرح محروم نہیں ہونا ہے. کوشش کرے دن میں روزہ رکھنے کی، رات میں جتنی عبادت ہو سکتے ہیں کرے. اور یہ بھی یاد رکھ لے نیکی پر جتنا زیادہ ثواب ہے گناہ پر بھی اتنا ہی زیادہ وبال ہے. اس لیے ایک ایک گناہ سے بچنے کی کوشش کرے. موبائل فون کے غلط استعمال سے بچنے کی کوشش کرے. جیسے گھروں کا ماحول رمضان میں ہوتا ہے ایسے ان 10 دنوں میں گھر کے ماحول کو بنانے کی کوشش کرے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو بعد میں سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.